نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بس میرے بھائیوں دوستو، میں آج آپ کو ایمانت اور دیانت کے اوپر ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ کسی کے کھیت کے اندر کام کرتے تھے، اور وہ کھیت انار کا تھا، اور اس انار کے کھیت کو پانی دیتے تھے، اس کی گوڑی کرتے تھے، اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو ایک سال بعد جب مالک، اس باغ کا جو مالک تھا مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ جاؤ باغ میں سے ایک انار لے کے آؤ۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور انار لے کر آ گئے۔ جب انار لے کر آئے تو اس مالک نے انار کو کاٹا تو وہ انار جو تھا وہ ترش تھا، یعنی کڑوا تھا۔ تو مالک نے کہا کہ جاؤ دوسرا لے آؤ۔ جب دوسرا مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ انار لے کر آئے، جب اس کو کاٹا تو وہ بھی ترش تھا۔ تو مالک نے کہا کہ جاؤ تیسرا لے آؤ۔ جب وہ گئے اور تیسرا انار لے کر آیا، جب اس کو کاٹا تو وہ بھی ترش تھا۔ جو باغ کا مالک تھا اس کو بڑا غصہ آیا کہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ایک سال ہو گیا تمہارا رکھوالی کا، تم اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، تمہیں پھل کے ترش اور میٹھے کے اندر تمیز نہیں کہ کون سا انار، کون سا پھل میٹھا ہے، کون سا ترش ہے۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے مالک، ایک سال ہو گیا ہے اس باغ کی رکھوالی کا، میں اس کی رکھوالی کر رہا ہوں، پانی دے رہا ہوں، سب کچھ، لیکن میں نے ایک دانہ انار کا نہیں چکھا۔ تو پھر مالک گھر چلے گئے غصے کے اندر۔ تو مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ دنوں بعد ان کے گھر جانا ہوا۔ جب وہاں پر گئے تو مالک جو تھا مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے، جو مالک تھا وہ پریشان تھا، افسردہ تھا۔ تو مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ اپنی پریشانی کی، اپنی افسردگی کی کوئی وجہ ہے تو بتائیں، میں بھی کچھ رہنمائی کر سکوں۔ تو باغ کے مالک نے کہا کہ تم میری کیا رہنمائی کرو گے، تم تو پھل کے کڑوا اور میٹھے ہونے میں تمیز نہیں کر سکتے، میری کیا رہنمائی کر سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وجہ بتا دیں، شاید کچھ رہنمائی مل جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اپنی وجہ بتائی، پریشانی کی وجہ بتائی کہ میری ایک بیٹی ہے جو جوان ہو گئی ہے، اب اس کے لیے بہت سارے لوگوں کے رشتے آتے ہیں، مختلف لوگوں کے رشتے آتے ہیں، بادشاہوں کے، وزیروں کے، بہت سارے پیغام آتے ہیں۔ اب میں کس کے رشتے کو، کس کے پیغام کو قبول کروں، کس کے پیغام کو قبول نہ کروں۔ تو مبارک رحمۃ اللہ نے کہا کہ بتانا میرا کام ہے، اس کے اوپر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ اس کے اندر 3 طریقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ فرمایا میں ایک طریقہ عیسائیوں کا ہے، ایک یہودیوں کا ہے، ایک مسلمانوں کا ہے۔ اور یہودیوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ مال و دولت دیکھتے ہیں، اگر آپ کو جو جتنی زیادہ دولت دیتا ہے آپ اس سے دولت لے لیں اور پیغام کو قبول کر لیں۔ دوسرا طریقہ فرمایا کہ عیسائیوں کا ہے، وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں جو پیغام جو بھیجنے والے ہیں، اگر وہ خوبصورتی ہے اس میں وہ دیکھ کے پیغام کو قبول کر لیں۔ اور فرمایا تیسرا طریقہ جو ہے مسلمانوں کا ہے کہ وہ نیکی کو دیکھتے ہیں، تو آپ اس طریقے کو دیکھ لیں۔ تو جو باغ کے مالک تھے، مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو باغ کے مالک تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کا طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ عورت کے دین کو، اس کے مال کو اور اس کے حسب نسب کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جائے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو انہیں کہا کہ اس سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دیانتدار شخص ہمیں کون ملے گا کہ ایک سال باغ کی رکھوالی کے باوجود اس نے انار کا ایک دانہ نہیں چکھا، تو اس سے زیادہ ایماندار شخص ہمیں کون ملے گا۔ تو اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی اور ان کے ساتھ ان کی نکاح کروا دی، شادی کروا لی۔ پھر اس سے آگے ان کے بیٹے پیدا ہوئے
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم فقہ کے اندر اور بہت بڑے عالم نکلے، اور جن کے قصے بڑے بڑے مشہور ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ بھی سنے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں ایمانت اور دیانتداری نصیب فرمائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ دیانتداری کا پھل پھر اللہ پاک دیتے ہیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا